واہ کینٹ کی سرزمین اروما شادی ہال کے وسیع و عریض میدان میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ سپاہ سالار ختم نبوت سجادہ نشین بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیاں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تھے۔ ان کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حق خطیب کی آمد پر شرکا جھوم اٹھے اور کھڑے ہو کر اپنے محبوب قائد کا پرجوش استقبال کیا۔ تقریب کی میزبانی واہ کینٹ کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت ملک افتخار کے فرزند ملک سیف الرحمان کر رہے تھے۔ تقریب میں مرد خواتین کے لیے الگ الگ بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ دونوں اطراف بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی تھیں۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی۔ واہ کینٹ، ٹیکسلا، راولپنڈی، اسلام آباد، حسن آباد، اٹک سمیت مختلف شہروں سے لوگوں نے جوک در جوک تاجدار ختم نبوت محفل میں شرکت کی۔ محفل تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ مہمان خصوصی کی آمد سے قبل ملک کے پاکستان کے نامور ثنا خانوں نے محفل کو چار چاند لگائے رکھے۔ ثنا خانوں نے اپنے کلام پیش کیا اور شرکا سے خوب داد حاصل کی۔ مہمان خصوصی کی آمد کے بعد بھی محفل نعت سجی رہی۔ مہمان خصوصی سجادہ نشین بلاوڑہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے دل افروز خطاب میں کہا کہ یہ ہزاروں کا مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محفلیں تو سجتی ہیں، لیکن تاجدار ختم نبوت کی محفل کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ انہوں نے میزبان تقریب ملک سیف الرحمان، ان کے والد ملک افتخار اور دیگر منتظمین کو بہترین تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کانفرنس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں واضح کر رہا ہوں، ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ضرور تعلق ہے۔ فخر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضور کے غلاموں کو اندھیری قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے غلاموں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دم سے قبل ان کا کہنا تھا کہ شفا من جانب اللہ۔ انہوں نے اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری آخری سانس تاجدار ختم نبوت پر قربان ہوگی، یہ ہمارے لیے کسی سعادت سے کم نہیں۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اسٹیج سے اجتماعی دم کیا اور شرکا کو دم کی بابت آگاہ کیا۔ بعد ازاں حق خطیب نے حسب روایت آنے والے شرکا کی تکالیف امراض نجات کے لیے اجتماعی دم کیا۔ تمام مرد خواتین شرکا نے ہاتھ میں دم کے گھر سے بوتلیں اٹھا رکھی تھی۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شریک افراد کے لیے 5 خوش نصیب عمرے کے لیے اپنے دست مبارک سے قرآن اندازی کی اسٹیج سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کے نام پکارے گئے۔ عمرے کی قرآن اندازی میں 5 خوش نصیبوں میں ایک خاتون بھی شامل تھیں۔ شرکا کے لیے میزبان تقریب کی جانب سے خصوصی لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میزبان تقریب ملک سیف الرحمان نے تاجدار ختم نبوت میں شریک ہونے والے تمام مرد و خواتین حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریب کے منتظمین کی جانب سے بھی الگ سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مردوں کے پنڈال میں ان کے اپنے رضاکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جبکہ خواتین کے پنڈال میں خواتین رضاکار اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ سید عمیر علی، نوائی ٹیکسلا، اسلام آباد۔